अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Aziz Talaba, are you listening? Are you present? Alhamdulillah, Alhamdulillah. مرحبا بمجيئكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جتنا بھی ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس نے ہمیں اس مستعار زندگی میں توفیق بخشی کہ ہم قرآن حکیم اور حدیث رسول اور اس سے متعلقہ علوم کو پڑھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور حدیث کے مطابق اللہ جس پہ بلائی کا جس بارے میں ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو آپ کا درس حدیث کے لیے آنا یہ باعث برکت ہو اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اس کا حق ادا کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، کما حقہ اس کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، اور اس ڈیوائن کوڈ کو دوسروں تک کما حقہ پہنچانے کی۔ اسی لیے میں نے یہ جو ٹائٹل آپ کو دیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے شو کی ہے، جس کا جو ترجمہ یعنی عربی عبارت جس کی یہ ہے، مختلف الفاظ ہیں لیکن ان مختلف الفاظ میں سے یہ الفاظ بھی ہیں: نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فبلغها کما سمعها او کما قال علی افضل الصلاۃ والتسلیم، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اسے یاد رکھا، اور پھر جس طرح اس سے سنا بعین ہی اسی طرح اسے آگے پہنچا دیا۔ تو حدیث کا علم بہت ہی بابرکت ہے اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ یہ توفیق دے دے۔ کتاب اللہ کو سمجھنا ضروری ہے، کتاب الہی کو، اور حدیث کے بغیر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلا جو لیسن رکھا ہے آج کا، وہ ایک تمہیدی لیسن ہے جو ہر مبتدی حدیث کے خصوصاً طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ چیزیں ایک دفعہ پڑھ لے۔ اس کا ہماری مشکات المصابیح کتاب سے تعلق تو نہیں، لیکن اس اعتبار سے تعلق ہے کہ کتاب مشکات المصابیح کے اندر جو احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پڑھنے اور ان کو سیکھنے کے لیے یہ ابتدائی باتیں، چند باتیں ذہن میں رکھنا از بس کے ضروری ہیں۔ تو یہ ذرا پلیز یہ سوئچ آف یور اسپیکر پلیز۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے آج کے لیسن کے حوالے سے عزیز طلبہ وہ بنیادی باتیں جو کہ تمہید کے طور پہ میں نے آپ کے لیے لکھی ہیں، تو انشاءاللہ یہ LMS پر بھی اسی طرح سینڈ کر دی جائیں گی اور آپ ان باتوں کو بارہا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں دوبارہ سے بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے یہ پہلا سبق ہے آج کا، آج کی ڈیٹ ہے، اسی طرح انشاءاللہ ترتیب سے ہم چلیں گے۔ اور ہمارے لیسن میں پہلا جو پیراگراف ہے اس میں نے جو اوپر عنوان لگایا ہے وہ ہے دین میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت۔ تو یہ ہمیں ہر صورت میں یہ علم ہونا چاہیے
کہ ماشاءاللہ آپ اپنا وقت لے کر یہاں آئے ہیں، اور آج کے اس دور میں وقت نکالنا بڑا ہی جان جوکھوں کا کام ہے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ تو اور سے بہت سی باتیں ہیں، تفصیل سے آپ کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 2 3 پوائنٹس جو میں نے لکھے ہیں یہاں، جس سے اس کی ضرورت بڑی واضح ہو جاتی ہے، تو یہ آپ بھی سن لیجئے، اور یہی لیسن ہوگا ہمارا آج کے اس حوالے سے، اس سبق کے حوالے سے۔ تو یہ عنوان ہے دین میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں عزیز طلباء کہ قرآن حکیم ایک جامع یعنی کمپریہنسو کلام الہی ہے، کتاب ہے، اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے، اور آپ کو علم ہے کہ اللہ کی ذات لامحدود ہستی ہے، اور ایک انسان بہت ہی ضعیف البنیان اور بڑا کمزور ہے، اور اس کی سوچ سمجھ عقل شعور بڑا ایک محدود سی ہے۔ تو اللہ کی منشا اور مرضی کو سمجھنا جو لامحدود ہے، اس کے کلام سے ایک محدود ذہن میں آنا بڑا ہی مشکل ہے کہ حقیقتاً جو اللہ مراد لیتے ہیں وہ کیا ہے، اللہ نے یہ جو فرمایا ہے قرآن میں، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر اپنی زبان اقدس کے ذریعے، جو کہ بشر ہیں، ہمیں اپنے قول فعل اور عمل سے بیان کریں جو اللہ کی منشا ہے، اور یہی دین ہے۔ تو گویا وحی الہی 2 قسم کی ہوئی، ایک وحی جلی کلام الہی، اور ایک وحی خفی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث رسول کے بغیر ہم کلام الہی پر بھی عمل نہیں کر سکتے، نہ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے اجمیوں کی بات نہیں ہے جو ہم غیر عرب ہیں، بلکہ جو عرب ہیں وہ بھی، آپ کو آگے ایسی احادیث ملیں گی جس سے معلوم ہوگا کہ عرب جو کہ خالص عرب زبان جانتے تھے اور بڑے ماہر تھے، فصیح و بلیغ تھے، انہیں بھی بسا اوقات کلام الہی کی منشا مراد سمجھنا مشکل ہو جاتی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو ایک تو سب سے بڑی جو فائدہ یا اہمیت و ضرورت ہے حدیث کی، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک جامع کلام الہی ہے جو اپنے اندر مخفی، مجمل، مشکل اور رموز و اشارات پر مبنی آیات سمیٹے ہوئے ہے۔ ایسی کتاب کے حقیقی معانی معلوم کرنا صرف حامل وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ اپنا تعلیم فرمائی، اور اپنی حکم احکام کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، دماغ میں اتاری یا ڈالی کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک تفسیر تھی قرآن حکیم کی، آپ کی گفتگو، آپ کے اعمال، آپ کی تقریرات، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن اور اس کا بیان، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو دونوں کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ قرآن حکیم کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو یہ بھی مبالغہ نہیں کہ قرآن حکیم اپنے مفہوم کے معنی کے اعتبار سے حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ اچھا جی، کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے حدیث کی ضرورت کے سلسلے میں کہ انسانی عقل و فہم میں تفاوت کی بنا پر کسی بھی معاملے میں اختلاف ہونا لازمی امر ہے۔ زید کی عقل اور ہے، بکر کی عقل اور ہے۔ ایک ہی والدین کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کے عقل و فہم میں، شعور میں، سمجھ میں، بوجھ میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور کئی بالکل کل ذہن ہوتے ہیں، کئی بہت ہی ذہین ہوتے ہیں۔
کئی بڑی جلدی اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، کئی نہیں سمجھ سکتے، پھر ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، یہ کوئی فطرت کے خلاف چیز نہیں۔ جو بسا اوقات اگر تو اختلاف رہے برائے اختلاف پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بڑھ جائے تو فساد بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل دین کے معاملے میں لوگ جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں بہت بڑا فساد ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ کسی کی عقل فہم شعور اور کسی کا اور ایک لیول نہیں ہے، تو اب اس کا حل بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ کیسے؟ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتے تھے، وہ بھی انسان تھے، تو بسا اوقات دین میں فساد و بگاڑ کا بھی یہ اختلاف سبب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ اس امر کی وضاحت کر دیں جس معاملے میں انہوں نے اختلاف کر رکھا ہے۔ تو اختلاف ہونا ایک لازمی امر ہے، اور دیکھیے اختلاف ہی کی وجہ سے یہ امت کتنے فرقوں میں بٹی اور بٹی ہوئی ہے۔ تو اب حقیقی راہ کو اور صحیح بات کو جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے، اور اس اختلاف کو مٹانا، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ یا وَرَسُولِ، کہ جب تم آپس میں جھگڑو یا جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ اللہ کا حکم تو قرآن حکیم ہے، لیکن اس کی وضاحت اللہ کے رسول کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ لہذا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنی بیان کر کے اختلاف کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دین میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلید ہے، بنیادی۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب الاطاعت ہیں، یعنی رسول کوئی بھی آتا ہے نا، کوئی بھی رسول یا نبی، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور زمین والوں کے ہاں وہ واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ جب رسول آ جائے تو زمین والوں پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ اس کی اطاعت کریں، وگرنہ وہ گناہ گار ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے اور سمجھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی ناممکن ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ پڑھیں سمجھیں کہ آپ کی اطاعت ہم کر سکیں، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں سمجھنے والی، حدیث کا علم ہی نہیں، تو آپ اطاعت کیسے کریں گے؟ اب مثلا مثال کے طور پہ نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو اب ہم کیسے اللہ کے رسول کی نماز کو پہچانیں گے کہ آپ کیسے پڑھتے تھے؟ احادیث کے ذریعے۔ تو حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ نماز نبوی ہے، ورنہ جیسے آپ کو علم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اماموں کے پیچھے اور دیگر بزرگوں کی باتوں پر مانتے ہوئے غلط نماز ادا کرتے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ تو وہ اس طرح ہے کہ جو عبادت ہے، واجب ایک رکن ہے، اس میں بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو حدیث کو پڑھے اور سمجھے بغیر یہ اطاعت جو کہ واجب ہے ناممکن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے اسی لیے رسول بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جیسا کہ ایک مقام پر یہ بھی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اپنے اعمال کو باطل نہ قرار دے دو، یعنی باطل نہ کر لو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ان کو باطل نہ کر لو، کہ پڑھو بھی تو صحیح اور غلط پڑھو اور اس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ تو جب تک اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ عمل نہیں ہوگا، وہ نہ باعث اجر و ثواب ہو سکتا ہے، نہ وہ صحیح قابل قبول ہے۔ چلو جی،
یہ تو 3 پوائنٹ تھے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کیپ ان یور مائنڈ، نیور فارگیٹ. یو کین بی آسکڈ. اچھا جی، علم حدیث کا موضوع سن رہے ہو عزیز طلبہ؟ آر یو لسننگ؟ ہاں جی، میرے ساتھ رہیے اور ساتھ مجھے آواز آئے کہ آپ میری باتیں سن رہے ہیں. اور آپ کو کوئی چیز بعد میں اینڈ پہ انشاءاللہ کچھ ٹائم اگر ہوا تو آپ اس میں سے کچھ استفسار کویسچن بھی کر سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق موضوع سے متعلق ہو. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو علم حدیث ماشاءاللہ آپ پڑھنے آئے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کا موضوع کیا ہے، ٹاپک اصل یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے وضع کرنے والے کون ہیں، اس علم کو کون ہے جو کریٹ، کس نے کیا ہے اس کو، جو منظر عام پہ لائے ہیں. اور اس علم سے غرض و غائد کیا ہے ہماری، اصل ہم کیا چاہتے ہیں اس علم کے ذریعے. تو یہ تینوں سوالات جو ہیں اس کے جوابات نیچے ہیں ٹو دی پوائنٹ. کہ علم حدیث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، محض انسان ہونے کے ناطے سے نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی و رسول برحق ہونے کی حیثیت سے. یہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو کیا ہی پھر بابرکت موضوع ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس علم کو حاصل کریں. سب سے بڑی پیغمبر کی تعریف اور نعت یہ ہے کہ انسان حدیث پڑھے اور پڑھائے اور سنے سنائے یاد کرے. تو آپ کو علم ہوگا کہ ماشاء اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بڑے بڑے ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، فقیہ بھی تھے، شعراء بھی تھے اس وقت کے. ان کے آج بھی دیوان اور ان کا ادب جو ہے وہ آپ دنیا میں معروف ہے، بڑی بڑی کتابیں مدون ہیں عربی ادب میں. لیکن جب اللہ کا کلام اترنا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو صحابہ نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور سب نے اس طرف رخ کر لیا کہ قرآن مجید حفظ کرنا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت ہی کم چند صحابہ تھے جو کہ انہوں نے بہت تھوڑا وہ بھی باقاعدہ پہلے اپنے اس انداز سے ادب میں کچھ اشعار ان کے ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں. باقی سارا زور انہوں نے حدیث رسول پہ دیا، کیونکہ اس بارے میں تو آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میری تعریف کرو، میرے گن گاؤ اور میرے مطلب اوصاف بیان کرو اور لوگوں کے سامنے تذکرے کرو. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، جو حدیث میں نے پہلے پڑھی ہے کہ اللہ اس میرے امتی کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، جس نے سنا اور پھر فوعاہا، اور اس نے اس کو یاد کیا اسی طرح ہی بغیر کمی بیشی کے، فبلغھا کما سمعھا، اور اس کو اسی طرح آگے پہنچا دیا جس طرح اس نے اس کو سنا. تو جتنا ہو سکے حدیثوں کو یاد کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ہے اس کا اصل موضوع. اب علم دوسرا سوال اس کا جواب ہے اس کا وضع کرنے والا کون تھا، پہلے جس نے اس کو بنایا، اس علم کو ترتیب دیا، منظر عام پہ لایا. علم حدیث کو سب سے پہلے وضع کرنے والے اس امت کے صفوت الخلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جنہوں نے براہ راست علم نبوت و رسالت سے اکتساب علم یا فیض یاب ہوئے یا فیض حاصل کیا، علمی فیض. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کو وضع کرنے والے صحابہ تھے جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. تیسرے سوال کا جواب ہے اس کی غرض و غائد کیا ہے. علم حدیث کی غرض و غائد دونوں جہاں سعادت مندیوں کا حصول ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں میں.
انسان جو ہے اس کو سعادت مندی ملے، سرخرو ہو، تو جب دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ چلیں جی، یہ ہوا۔ جی جی، اینی کوشچن؟ چلیں یوں میرے ساتھ رہیے۔ پلیز۔ لفظ حدیث کی تعریف اور اس کا معنی مفہوم۔ پہلے ہم اپنا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹائم کم نہ ہو، اس کے بعد کوئی ٹائم ہوا تو انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ اب لفظ حدیث بڑا اہم ہے، یعنی جو علم حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا معنی مفہوم جاننا بہت ضروری ہے۔ لفظ حدیث کا مادہ ہا، دال اور ثا ہے، سے حرفی مادہ 3، جس کا معنی ہے کہ ایک شے جو پہلے نہیں تھی اب ہے۔ حدث، نئی چیز، نیا واقعہ، نئی پہلی بات، کوئی بھی، جیسے لفظ حادثہ۔ حادثہ جب ہوتا ہے تو اس کو اس لیے حادثہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نہیں ہوتا، ایک دم حادثہ ہو جاتا ہے، پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ ہر نئے واقعے کے لیے بولا جاتا ہے حدیث بھی نیا کلام ہے، نئی کلام، نئی گفتگو، جس کے حروف اور الفاظ پہلے نہیں تھے اب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جب کوئی بات کرتا ہے انسان، اسے بھی حدیث کہتے ہیں، کوئی بھی بات ہو تو کرنے سے پہلے، منہ سے نکالنے سے پہلے وہ اس کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بات کرتا ہے کلام تو وہ حدیث، نیا کلام وجود میں آ جاتا ہے، پہلے نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اے مخاطب، تو نہیں جانتا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد تیری اور تیری بیوی کے درمیان موافقت کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ یہ سورہ طلاق میں یہ آیت آئی ہے، تو اس میں یحدث معنی ہے حدث، ہا دال تھا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب تم کرو تم میاں بیوی کام، اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ شاید کہ آپ کے ساتھ آپس میں موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ یحدثو مطلب کوئی نئی چیز لے آئے سامنے، نیا معاملہ، جس سے آپ آپس میں متفق ہو کر زندگی گزار سکیں۔ جی، لغت میں لفظ حدیث کیا ہے؟ قدیم کی ضد بھی ہے، جسے کہتے ہیں نا ایک چیز پرانی اور ایک نئی، تو حدیث نئی چیز پرانی کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ، اینشیٹ جو ہوتی ہے نا، اور نیو چیز جو ہوتی ہے حدیث، کوئی بھی چیز ہو نئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ کلام بھی نئی، ہر چیز اس میں نئی ہونے کا عنصر پایا، مانا پایا عزیز طلبہ پلیز 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 لسن ٹو می، کیپ کوائٹ، ڈونٹ ڈسٹرب پلیز۔ احادیث، حدیث کی جمع احادیث آتی ہے، جمع تکسیر، جمع مکسر اسے کہتے ہیں، جس سے مراد خبر، کہانی، قصہ پارینہ، کوئی گزرا ہوا قصہ، گفتگو، ڈسکشن یا اطلاع دینا، یہ سارا اس حدیث کے معنی میں آتا ہے۔ یا ہر وہ کلام حدیث ہے جو انسان بولتا ہے، اسے آگے نقل کرتا ہے اور اس کے کانوں تک سوتے یا جاگتی حالت میں بھی پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ حدیث قول، عمل، تقریر اور اخلاق و کردار، بار بار میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، وہی معنی آ رہا ہے، سبھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، حدیث دلیل ہے قرآن مجید میں، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی، سورہ تحریم 28ویں پارے میں، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ سے رازدارانہ بات کی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حدیث سے مراد یہاں بات ہے۔ یہ تو تھا جی لغت میں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے نا لغت میں حدیث کا معنی کیا ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ قدیم کی ضد ہے اور اس کا مراد جمع اس کی
احادیث آتی ہے، آپ بڑا آسان ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور نئی چیز کو حدیث بولتے ہیں۔ اب لغت میں یہ مفہوم تھا، اب آتے ہیں اصطلاح میں، کیونکہ جب کسی بھی لفظ کا مفہوم بیان کرنا ہو تو دو طرح سے، لغت میں بھی اور پھر اصطلاح میں بھی اس کا معنی مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ تو اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں نا حدیث، یا سنتے ہیں کسی سے حدیث، لفظ حدیث، تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عربی زبان میں۔ شرعی اصطلاح میں کیا ہے؟ ما یضاف الی النبی۔ شرعی اصطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے۔ طلبا یہ پریشانی خاصی ہو رہی ہے، آپ ذرا اس کو سوئچ آف کیجئے کسی طرح سے۔ ما یضاف الی النبی، شرعی اصطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، آپ کی ذات کی طرف۔ ہاں جی، تو اس تعریف میں لفظ ما یضاف الی النبی، یہ میں نے اس لیے الفاظ عربی کے ذکر کیے ہیں کہ تدریب الراوی کی بڑی کتاب ہے، بہت بڑی اصول حدیث کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے ما یضاف الی النبی من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی۔ تو میں نے شروع کے الفاظ ما یضاف الی النبی، ہر وہ چیز شرعی اصطلاح میں حدیث ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے۔ اس تعریف میں لفظ ما عام ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ ادا، یعنی وصف خلقی و خلقی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی جو قد و قامت کیسا تھا، آپ کا جو یہ تو آپ کا رنگ کیسا تھا، بال کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ادا کیسی تھی، ساری چیزیں جو بعد از بعثت آپ سے ظاہر ہوئی ہوں۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت حدیث بنے گی شرعی اصطلاح میں کہ جو چیزیں آپ کو رسالت ملنے کے بعد، آپ کے مبعوث ہونے کے بعد جو معاملات ہیں وہ ہیں ہمارے لیے حدیث، پہلے نہیں۔ آپ کو نبوت کب ملی تھی، رسالت، پتہ کسی کو؟ 40 سال کی عمر میں۔ جی 40 سال کی عمر میں۔ جی 40 سال کی عمر میں، تو 40 سال سے پہلے یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے سے پہلے جو بھی آپ کے اعمال تھے، اقوال تھے، افعال تھے، وہ حدیث نہیں ہے ہمارے لیے، نہ ہی وہ حجت ہیں، نہ ہی وہ واجب الاطاعت ہیں۔ جب آپ کے پاس فرشتہ آ گیا اور وحی آ گئی اور آپ رسول بنے، آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا، تو سب سے پہلے آپ اپنی ذات پر ایمان لائے، اس کے بعد دوسروں پر فرض ہوا آپ پر ایمان لانا، تو پھر یہ سارے آپ کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات، یہ حدیث کا حکم رکھیں گی اور واجب الاطاعت ہوں گی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اب میں جی سر۔ جی تو میں تو تھوڑی سی وضاحت کر کے یہ دیتا ہوں، مثلا آپ کے اقوال سے مراد کیا ہے؟ قولی حدیثیں، جس میں یہ اس قسم کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں فرمایا، انما الاعمال بالنیات، مثلا مثال کے طور پہ یہ قولی حدیث ہے۔ آپ کے افعال، مثلا فعلی حدیث دوسری قسم ہے، جیسا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں ساری آپ پڑھتے تھے، قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، تشہد کیسے بیٹھے، السلام کیسے پھیرا،
یہ ساری چیزیں جو ہیں ادائیں نماز کی. اسی طرح خضوع انی مناسککم، حج کے معاملات افعال اعمال مجھ سے سیکھ لو. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو جو بھی کیا، جہاں جہاں بھی ٹھہرے، ساری ڈیٹیل، یہ فعلی حدیثیں ہیں. یعنی جو بات آپ اپنی زبان اقدس سے فرمائیں وہ قولی حدیث، اور جو آپ اپنے ذات سے لوگوں کو بتائیں وہ فعلی حدیث. اور جہاں آپ خاموش رہیں، کوئی کام آپ کے سامنے ہوا ہے اور آپ نے روکا نہیں، نہ منع کیا ہے، تو وہ تقریری حدیث ہے. اور اسی طرح آپ کی ادا وصفی، خلقی، خلقی، آپ کے اخلاقیات، آپ کے رسم و آپ کی رہنا سہنے کا طریقہ، تمدن آپ کا لباس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وصف خلقی اور خلقی میں آتی ہیں. یہ بھی ساری چیزیں حدیث میں شامل ہیں آپ کی رسالت کے بعد. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی تو واضح ہوا نا؟ جی شور آ رہی جی. ہاں، قول، فعل اور تقریر. اب تقریر کی ایک مثال میں آپ یہ بھی دیتا ہوں. مثلا تقریر کی اپنا مثال کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا، آپ خاموش رہے. مثلا حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہ قول کہ اوکل الذب علی مائدتہ ولم یاکلہ ولم ینہاہ، کہ آپ کے دسترخوان پر جو گو ہے وہ کھائی گئی. گو جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں. ہاں، گو جو ہے وہ جانتے ہیں آپ، صحرائی ایک جانور ہے، چھپکلی نما، بہت بڑی چھپکلی. وہ کھائی گئی آپ کے دسترخوان پر. آپ نے روکا بھی نہیں، لیکن آپ نے کھایا بھی نہیں، آپ نے اسے روکا بھی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ حلال ہے. تو یہ تقریر کی یا کوئی بھی عمل آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اصول حدیث میں سے کوئی آپ پڑھ لیا ہوگا، تو بہرحال اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمارا یہ اس وقت موضوع ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اقوال، افعال اور تقریرات یہ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت طاہرہ مل گئی اور آپ پیغمبر بن گئے، رسول بنے، مبعوث ہو گئے، اس وقت جو بھی آپ کا قول اور فعل اور تقریر ہے وہ شرعی حدیث ہے، واجب الاطاعت ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ہمارا آج کا یہ سبق تھا، بس میں نے اتنا ہی ہلکا پھلکا اس کو رکھا ہے. آپ نے صرف اس کو پڑھنا ہے، بس آپ ذہن میں رکھیے گا، ان باتوں کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں چند بنیادی جو آپ کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ حدیث پڑھنے سے پہلے آپ ان کو ذہن میں رکھیں. کل کا جو لیسن ہوگا ہمارا ہے وہ انشاءاللہ اس کتاب مشکات المصابیح کا کچھ تعارف ہوگا کہ پہلے مشکات المصابیح جو ہے اس کی کیا حیثیت تھی اور ترتیب کیا تھی، اور بعد میں امام جو تھے انہوں نے اسے کس طرح ترتیب دیا پہلی ترتیب سے ہٹ کر، اور پھر ان کے کچھ حالات زندگی مختصر بیان کریں گے، پھر ان کا جو ترتیب ہے وہ اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو جیسا کہ شروع میں یہ کروں گا کہ یہ جو سمیسٹر ہوگا آپ کا پہلا، اس میں آپ کو سلائیڈ بھی دوں گا تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو ذرا، کیونکہ بالکل ابتدائی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہوگا، اس لیے ان کی سہولت کے لیے میں نے سلائیڈ ان کے لیے رکھی ہے. اسی طرح میں اس کو LMS پہ انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آخر میں کچھ سوالات بھی میں نے دیے ہوئے ہوں گے ہر لیسن کے آخر میں کچھ، تو ان سوالات کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ وہ آپ کو فائدہ ہو اور ایک قسم کی ریویژن ہو جائے. مثال کے طور پہ دیکھو آج کا یہ سبق ہے، حوالے سے سوالات ہیں. نمبر 1، شرعی اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہے. اور اسی طرح علم حدیث کا کیا موضوع ہے، ٹھیک ہے جی. اور دین میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پر کم از کم 2 دلیلیں ذکر کریں. تو یہ میں نے
3 پوائنٹ دیے تھے، اس میں 2 کم از کم آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، یا اور بھی بہت سے آپ اور کتابوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس سے پہلے 2-3 منٹس ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے عزیز طلبہ کہ ایک تو آپ نے باقاعدگی سے آپ کی حاضری لگا کرے گی، آپ نے حاضر ہونا ہے پورا سبق لیسن، تبھی فائدہ ہوگا آپ کو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کا جو سبق ہے جو یہاں پاکستان میں ہے ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آج کل ٹائم جو ہے وہ ہمارا اس میں آپ کا جب شروع ہوتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے مغرب کی، تو قریباً 6 بجے اذان جماعت ہو رہی ہے، 6 یا 6:05 پہ، اور یہ اسی طرح بڑھتا جائے گا۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ریسنٹلی جو ٹائم آپ کا وہ 6:20 پہ انشاءاللہ ہر صورت میں سب نے آنا ہے۔ 6:20 پہ یہ پاکستانیوں کے لیے ہے، جو باہر کے ہیں ان کا ایک ٹائم اور ہوگا، وہ اس کو فالو کر لیں اس کے مطابق۔ وما توفیقنا الا باللہ۔